السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل خواجہ دریائی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو عید الاضحیٰ کی خوب مبارک ہو۔ آج عید الاضحیٰ کے حوالے سے قربانی پر چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور چونکہ ہمارے اس پیج پر غیر مسلمین بھی جڑے ہوئے ہیں، برادران وطن بھی ہماری بات کو سماعت فرما رہے ہیں، تو میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اس میں ہر بڑے چھوٹے بوڑھے بچے عورت کے حقوق کو بتایا گیا ہے، ہر ایک کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے۔ تو کسی بھی مذہب کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے اچھی طرح اس کے بارے میں جان لیں اور ریسرچ کر لیں، اور تب جا کر کسی پر کامنٹس کریں۔ ہم نے دیکھا کتنے ہی یہودی، عیسائی اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں نے اسلام کو پڑھا، باضابطہ اس کا مطالعہ کیا، ریسرچ کی، اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جان لیا تھا کہ اسلام ہی ایک واحد مذہب ہے کہ جس میں ہر ایک کی حقوق کی حفاظت کی گئی ہے، سب کو برابری کا حق دیا گیا ہے۔ نہ گورے کو کالے پر فضیلت، نہ کالے کو گورے پر فضیلت، نہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت، نہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے قربانی کے ایام نزدیک آتے ہیں، قربانی پر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں کہ اسلام قتل و غارت گری والا مذہب ہے، اسلام بے رحمی والا مذہب ہے، اور ایسے جملے وہی لوگ کہتے ہیں کہ جو اپنی سیاست کی آڑ میں روٹیاں بوٹیاں سیکتے ہیں۔ مگر ہم دوسری طرف بھی دیکھیں کہ انڈیا میں گائے کی بیف کی بڑی بڑی فیکٹریاں، کمپنیز ہیں، اور جو کہ غیر مسلمین کی ہے۔ تو جس طرح ایک مسلمان بکرے کی قربانی کرتا ہے، دوسری طرح غیر مسلمین بھی بکرے کی بلی دیتے ہیں، تو ہماری ہی قربانی پر اعتراض کیوں؟ اور انڈیا ایک سیکولر ملک ہے، جس طرح دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہبی رسومات کی تعمیل کی یہاں اجازت ہے، آزادی ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے مذہبی رسومات کی تعمیل آزادانہ طور سے کرے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں ہندو بن کر رہ رہا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ یہودی بن کر رہ رہا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ عیسائی بن کر رہ رہا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ سکھ بن کر رہ رہا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ جین بن کر رہ رہا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ پارسی بن کر رہ رہا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ مگر ایک مسلمان بن کر نہ رہے، اس پر سب کو اعتراض ہے۔ یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو ظلم ہے۔ جس طرح دوسرے مذاہب کے لوگوں کو ان کے مذہبی رسومات کی تعمیل کی آزادی ہے، اسی طرح ایک مسلمان کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی مذہبی رسومات کی تعمیل آزادانہ طور سے کرے۔ اس لیے میں اپنے برادران وطن سے گزارش کرتا ہوں کہ اسلام کو قریب سے پڑھے، اس کی ریسرچ کرے، مطالعہ کرے، پھر کامنٹس کریں۔ اور آج جو نیوز چینل پر جو قربانی کے نام پر جو جنگی محاذ برپا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ قربانی پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، تو ان کے جوابات میں آپ کو دیتا چلوں، ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں، اور میں نے چند اعتراضات جمع کی ہیں، آپ ان کے جوابات سماعت فرماتے چلیں۔ اب ہم ان اعتراضات کی طرف آتے ہیں جو غیر مسلمین قربانی کے تعلق سے اسلام اور مسلمانان عالم پر کرتے ہیں۔ اعتراض نمبر 1، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جانور کی قربانی کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، فصل لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ سورہ حج میں اس انداز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لے اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ تو
محترم ناظرین کرام، تو اس سے پتہ چلا کہ اگلی امتوں پر بھی قربانی واجب تھی، مگر ان کا طریقہ کار الگ تھا۔ اب اس سے ایک سوال ذہن میں آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو گوشت کی حاجت ہے، قربانی کے جانور کی حاجت ہے، اس کے سینگوں کی حاجت ہے، اس کی خون کی حاجت ہے، تو اس آیت کریمہ میں اس کا بھی رد فرما دیا کہ نہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس کی بارگاہ میں پہنچتی ہے کہ تم کتنے اس کے فرما بردار ہو، اس کے کتنے احکام بجا لاتے ہو، تو تمہارا تقوی اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ جانوروں کی گوشت کی حاجت ہے، نہ ان کے خون کی حاجت ہے، نہ بال کی، نہ سینگ کی۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی، وبشر المحسنین، اور اے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی کرنے والوں کو۔ تو اس سے اعتراض بھی دفع ہو گیا کہ کلام مقدس میں کہاں لکھا ہے، تو کلام مقدس میں قربانی کا حکم آیا ہے، بلکہ اگلی امتوں پر بھی قربانی واجب تھی، وہ لوگ بھی قربانی کیا کرتے تھے، تو اس سے اعتراض دفع ہو جاتا ہے۔ اعتراض نمبر 2 یہ ہے کہ زندہ جانوروں کے گلے میں چھری رکھنا عقل سلیم کے خلاف ہے، یہ کام مسلمانوں کی بے رحمی پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام سے زیادہ رحم کسی مذہب میں نہیں، اور ذبح حیوان کو ذبح کرنا یہ رحم کے خلاف نہیں، بلکہ ان کے حق میں اپنی موت مرنے سے ذبح ہو کر مرنا بہتر ہے، یعنی وہ قدرتی موت مرے اس سے بہتر ہے کہ ان کو ذبح کیا جائے۔ کیوں کہ خود مرنے میں قتل و ذبح کی موت سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، قدرتی موت مرنے میں ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر یہاں مخالفین دوسرا اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی انسان کو بھی ذبح کر دینا چاہیے تاکہ انسان کو بھی موت میں آسانی ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، انسان میں حالت یاس ہے، امید کی حالت ہے، جبکہ جانور میں نہیں۔ انسان ابقائے عالم ہے، یعنی عالم کو باقی رہنے کا ذریعہ ہے، سبب ہے، جبکہ جانوروں کا ابقاء، جانوروں کا باقی رہنا مقصود نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد وہ گوشت انسان کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ اگر جانور کو ذبح نہ کیا جائے، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ مردہ ہو کر زہریلا بن جائے گا، پھر اس کا استعمال خطرناک ہوگا، جان لیوا ہوگا، پھر اس کا گوشت استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، تو ابقائے انسان کا وسیلہ نہیں بنے گا، بلکہ انسان کے فنا ہونے کا ذریعہ بنے گا، انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس سے یہ اعتراض بھی دفع ہو گیا کہ جانوروں کے گلے میں چھری رکھنا عقل سلیم کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ جانوروں کی قربانی کرنے سے ان کی نسل کا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے ان کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کی ضروریات میں رکھی ہے اس میں برکت بھی ڈال دی ہے، اس کو دگنا بھی کر دیا ہے، اس کی پیداوار اور پیدائش میں اضافہ کر دیا ہے، جیسے پانی، اور جو چیز کی ضرورت کم ہوتی ہے تو اس کی پیداوار بھی کم کر دی ہے۔ جو چیز ضرورت میں ہوتی ہے جیسے پانی، تو جو کھیتوں اور درختوں کو سیراب کرتا ہے مگر وہ ختم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا ہے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بارش نازل فرما دیتا ہے۔ اسی زمین سے کنواں کھود کر جو پانی نکالا جاتا ہے، اس کو جتنا نکال کر خرچ کرتے ہیں اس کی جگہ دوسرا پانی قدرت کی طرف سے جمع ہو جاتا ہے۔ انسان غذا کھا کر بظاہر ختم کر لیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری غذا مہیا کرا دیتا ہے۔ گائے، بکری، اونٹ، دمبا، یہ بھی انسان کی ضروریات میں سے ہے، تو ان کی پیداوار بڑھتی رہتی ہے، بمقابل کتے بلی کے کہ وہ ایک حمل سے تقریباً 4-5 بچے جنتے ہیں، مگر حلال جانور کی بنسبت ان کی پیداوار کم ہے، جبکہ گائے، بکری 1 یا 2 بچے جنتے ہیں مگر وہ کم نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کی جگہ اور دے گا۔ تو اس سے یہ اعتراض بھی دفع ہو گیا کہ جانوروں کی قربانی کرنے سے ان کی نسل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اعتراض نمبر 4،
جانوروں کی قربانی کرنے سے رقم ضائع ہوتی ہے، مال برباد ہوتا ہے، ایک تو پیسہ بھی دو اور جانور کا خون بھی بہاؤ، یہ کیسی عبادت ہے؟ اس سے اچھا تو ان پیسوں سے جانور نہ خرید کر کے ان کو صدقہ کر دیا جائے، جن سے ہاسپٹل، لڑکیوں کی شادی ہو جائے یا دوسری چیز میں کام آ جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اسلام میں حج، زکوٰۃ عبادت ہے، اسی طرح قربانی بھی عبادت ہے۔ اگر آج یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اس میں پیسوں کی بربادی ہے، تو اس طرح تو حج میں بھی کثیر رقم خرچ ہوتی ہے، زکوٰۃ میں بھی رقم خرچ ہوتی ہے، تو کیا حج اور زکوٰۃ دینا بھی بند کر دیں اور رہا جانور نہ خرید کر کے اس رقم کو صدقہ کرنے کا ثواب؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے ذرائع بھی رکھے ہیں، جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر، کفارات، جنایات، وراثت، ہدایہ، تحفے، تحائف، ان کے ذریعے بھی فلاحی کام کیے جا سکتے ہیں، ان رقموں کے ذریعے بھی لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے، ہاسپٹل، لڑکیوں کی شادی اور دوسرے ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے اعتراض بھی دفع ہو گیا کہ جانوروں کی قربانی کرنے سے رقم ضائع ہوتی ہے۔ اعتراض نمبر 5، جانوروں کو ذبح کرنے میں ہمارا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اوپر سے جانوروں کا کتنا خون بہتا ہے، اس دن کتنا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنے میں کیا فائدہ ہوتا ہے یہ نہ پوچھئے، بلکہ پوچھئے کتنا فائدہ؟ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جانوروں کی کھالیں، چربی، انترڈی انڈسٹریز میں ان کو بیچا جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹریز میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، ان سے وہ الگ الگ اشیاء، چیزیں بنا کر، جیسے لیدر کے جوتے، چپل، پرس بنا کر کاروبار کرتے ہیں اور ڈھیروں منافع، پروفٹ کماتے ہیں، اور یہ انڈسٹریز غیر مسلموں کی زیادہ ہوتی ہے، یہی لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کم نصیبی سے ہمارے پاس اتنے انڈسٹریز نہیں ہیں جن سے مسلمانوں کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس سے اعتراض بھی دفع ہو گیا کہ جانوروں کو ذبح کرنے میں فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اعتراض نمبر 6، یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دھرم ہے کہ جس میں ایک باپ اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے لے جاتا ہے؟ بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ حالانکہ اسلام میں تو خود قتل کی سزا جہنم بتائی ہے، اور وہ بھی بچے کا قتل۔ ارے بچوں کو قتل کرنا تو جہاد میں بھی جائز نہیں بغیر عذر کے، اور عقل بھی بچے کے قتل کو تسلیم نہیں کرتی، اور وہ بھی محض ایک خواب کی بنا پر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کرام کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں، من جانب اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کے خواب شیطانی نہیں ہوتے۔ قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا گیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو نہیں کہتے کوئی بات اپنی خواہش سے مگر وہی جو انہیں وحی کی جاتی ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور جس کام میں اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں چون چرا کی گنجائش نہیں رہتی، چاہے نفع نظر آئے اس میں یا نقصان نظر آئے۔ اب آخر میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ گوشت کھانا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یہ انسان کی عادت میں آتا ہے۔ آپ دیکھیں جو جانور شاکاہاری ہے، ویجیٹیرین ہے، ان کے دانت سمپل ہے، نارمل ہے، نوکیلے نہیں ہیں، اس لیے ان کی غذا بھی ہلکی ہے، وہ گھاس پھوس کھاتے ہیں۔ اور جو جانور مانساہاری، نان ویجیٹیرین ہیں، ان کے دانت نوکیلے ہیں، وہ ان نوکیلے دانتوں سے گوشت کھاتے ہیں، ان کی غذا ہی گوشت ہے۔ اب آپ انسان کو دیکھ لے کہ انسان کے دانت نوکیلے بھی ہیں اور بغیر نوک والے بھی ہیں، اس سے پتہ چلا کہ قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان گوشت کھائے۔ اس لیے دنیا میں آپ کو دونوں طرح کے انسان ملیں گے، ویجیٹیرین اور نان ویجیٹیرین بھی۔ تو محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ ان تمام اعتراضات کے جوابات سن کر آپ کے ذہن میں جو خلجانات تھے وہ کافی حد تک ختم ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات سیکھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔